You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کل ذکر ہوا تھا اور وہ نقشہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو پھر مسلمانوں کے جو رابطے تھے مختلف ممالک کے بادشاہوں کے ساتھ وہ شروع ہو گئے۔ تو سب سے پہلا خط صلح حدیبیہ کے بعد جو لکھا گیا وہ روم کے بادشاہ کو لکھا۔ روم کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا، لیکن جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ ان کا ایک شہنشاہی لقب تھا، اور اس وقت جو کیسر تھا اس کا نام، یعنی وہ جو شہنشاہی لقب جس کو ملا ہوا تھا اس کا نام ہرقل تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر بھیجا۔ داہیہ کلبی حضور کے صحابہ میں بہت خوبصورت صحابی تھے، اور حضرت جبرائیل جب بھی کبھی حضور کی بارگاہ میں ملنے کے لیے ملاقات کے لیے آتے تو وہ حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، فرشتے کی شکل میں نہیں، وہ داہیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے۔ تو حضرت داہیہ کلبی کو بھی دعا کر کے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تھا۔ حضور نے عرض کی تھی، یا اللہ اتنے خوبصورت چہرے والے کو بھی جہنم میں جلائیں گے آپ؟ حضرت داہیہ کلبی پر جب نظر رحمت ہوئی تو آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کیسر کی طرف خط لکھا تو حضرت داہیہ کلبی لے کر گئے، تو وہاں پر جب خط پہنچا اس نے پوچھا کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اسے بتایا یہ عرب سے آیا ہے، اور محمد نامی کوئی شخص ہے، عربی النسل ہے، ان کی طرف سے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ مکہ سے کافی لوگ تجارت کے لیے آتے رہتے ہیں، تم پتہ کرو کہ ہمارے بازاروں میں تجارت کے لیے کون اس وقت مکہ سے آیا ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ اس کے بات کروا دیتے ہیں، چونکہ ہمیں تو عربی نہیں آتی تو وہ اپنی زبان میں ہم اس کے ساتھ کلام کر لیں گے۔ تو تجارتی جتنے بھی تاجر تھے ان کو تو زبانیں آتی تھی، تو اب اتفاقاً ان دنوں حضرت ابو سفیان، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن کیونکہ خاندان تھا مکہ میں تو حضور کو جانتے بھی تھے، رشتہ داریاں بھی تھی، تو بلایا کہ ابو سفیان کو کہو کہ وہ کل دربار میں پہنچ جائے۔ ہرقل نے بڑے عمدے کھانوں کا انتظام کیا اور وہاں پر خاص قسم کی ملاقات ہوئی۔ تو ہرقل کہنے لگا، ابو سفیان میرے پاس عرب سے خط آیا ہے جو محمد نامی ایک شخص کی طرف سے ہے، اور وہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ میں چونکہ اسے پہچانتا نہیں ہوں اس لیے تم لوگوں کو بلایا ہے تاکہ تمہاری زبانی اس کے حالات معلوم کیے جا سکیں۔ تم میں سے جو وفد تھا، ڈیلیگیشن تھا، جو رشتہ دار کون ہے؟ محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان نے کہا میں رشتہ دار ہوں۔ پوچھنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ، وہ جو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ انتہائی معزز اور شریف النفس لوگ ہیں وہ سارے۔ کیا خاندان میں اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ سوال اس بادشاہ کے تھے۔ بتایا نہیں، یہ پہلا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ بتایا نہیں، ان کے خاندان میں بھی کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ بتایا کہ جن لوگوں نے اس کا مذہب قبول کیا ہے وہ ضعیف اور کمزور ہیں یا طاقتور ہیں؟ کہا وہ ضعیف اور کمزور لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ سوال کیا کہ اس کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تو ابو سفیان نے بتایا کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہا جھوٹ بھی نہیں بولا۔ وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ کہا وہ بھی نہیں کی۔ تو
تم لوگوں نے کبھی اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا ہاں کی ہے جنگ۔ فتح کس کو ہوئی ہے؟ کہا ہمیشہ ان کو ہوتی رہی ہے۔ احد میں تھوڑا نقصان بتایا۔ تو کہا کہ وہ کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رب کی عبادت کرو، کسی کا شریک نہ بناؤ اللہ کے ساتھ، نماز پڑھو، پاک باز بنو، سچ بولو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہرکل نے کہا کہ تمہاری گفتگو کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تم کہتے ہو وہ شریف النسب ہیں، انبیاء ہمیشہ ہوتے ہی شریف النسب ہیں۔ تم کہتے ہو خاندان میں نبوت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ خاندانی اثر ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا، تو اگر بادشاہ گزرتا تو میں یہ سمجھ لیتا کہ تخت و تاج کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے۔ تم کہتے ہو پیروکاروں میں اکثریت کمزوروں اور ناداروں کی ہوتی ہے۔ میں نے کتابوں میں جو پڑھا ہے، انبیاء نے جب جب نبوت کا دعویٰ کیا ان کے پیروکاروں میں کمزور اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ پیروکاروں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ سچے مذاہب جو ہوتے ہیں ان میں ان کے رفقا کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تم کہتے ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر کب جھوٹ باندھے گا؟ تم کہتے ہو اس نے کبھی بدعہدی نہیں کی، سچا نبی وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا۔ تم کہتے ہو توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاک دامنی، سچائی، صلہ رحمی اس کا درس دیتا ہے۔ یہی تعلیم تو انبیاء کی ہوتی ہے۔ اگر جو کچھ تم نے بیان کیا وہ درست ہے تو سن لو، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ روم ان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اور مجھے یہ تو پتا تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ عرب میں آنے والا ہے۔ اگر میں وہاں جا سکتا تو خود ان کے پاؤں دھلواتا۔ روم کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر حکم دیا داعیہ قلبی کو، پڑھ کے سناؤ خط۔ اب میں وہ عربی عبارت اس لیے پڑھوں برکت کے لیے، جو حضور نے لکھوایا تھا وہ الفاظ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ الْأَرِيسِينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور رسول ہے، ہرقل کی طرف جو روم کا سردار ہے، اس پر سلامتی ہو جس نے اس ہدایت کو قبول کیا یا اس کی پیروی کرے گا۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے، اللہ تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا۔ تم نے نہ مانا تو پورے ملک کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے درمیان ہمارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، نہ ہم میں سے کوئی کسی کی پرستش کرے۔ اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو ہم ان تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک اور دین اسلام۔ کیسر کے درباری اور مذہبی رہنماؤں نے اس خط کو سنا اور غصے میں آ گئے۔ دربار میں شور مچ گیا۔ کیسر نے ابو سفیان کو واپس بھیجا، اور دلی طور پر وہ نبوت کا قائل ہو چکا تھا، مگر اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس نے کچھ اپنے قریبی رفقاؤں کو بلایا، میٹنگ کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ مزید فتوحات ہو جائیں تو محمد نامی شخص جو ہے عربی ہے ان کا کلمہ پڑھ لو۔ پھر لوگوں میں شور مچا، لڑائی جھگڑے ہوئے۔ تو بادشاہ تھا ڈر گیا، اس کے نصیب میں نہیں تھا کہ وہ ایمان کو ظاہر کرتا اور فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ وہ ظاہر اپنے اسلام کو نہیں کر سکا، لیکن دل میں وہ جو روم کا بادشاہ ہرقل تھا وہ عزت کرتا تھا۔ جب لوگ اس کے خلاف ہو گئے تو کہنے لگا میں تمہیں آزما رہا تھا،
کہ تم نصرانیت پر کتنے قائم رہتے ہو، میں نے تو اس لیے آزمانے کے لیے تمہیں یہ کہا تھا۔ بہرحال نور اسلام کی جو چنگاری تھی وہ اس کے دل میں ہی رہی اور وہیں پر بجھی رہی، وہ بھڑک کر باہر نہیں آ سکی۔ دوسرا خط نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کے نام لکھا۔ ایران کا بادشاہ یہ کسریٰ کہلاتا تھا، نام اس کا خسرو پرویز تھا۔ انتہائی بدتمیز، گستاخ، بدبخت انسان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی خط لکھا جس کا ترجمہ یہ تھا: محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ کی طرف جو فارس کا بڑا ہے، اور وہی باتیں دین اسلام کی دعوت، تبلیغ کی دعوت۔ عمر بن امیہ یہ خط لے کر جب کسریٰ پہنچے، صحابی رسول ہیں، ترجمان نے خط پڑھنا شروع کیا۔ اس خط کے شروع میں تھا: من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس۔ کسریٰ نے تو خط سنتے ہی غصہ کرنا شروع کر دیا، اس نے روک دیا، رک جاؤ خط پڑھنے والے، میں ایران کا بادشاہ ہوں اور یہ عربی سارے میرے غلام ہیں۔ وہ عربوں کو غلام سمجھتے تھے، اور ایک غلام کا نام پہلے آ جائے، حضور کو اپنا غلام ڈکلیئر کر رہا تھا، کہتے ہیں غلام کا نام پہلے آ جائے اور پہلے اللہ کا نام آ جائے جس کی وہ دعوت دے رہے ہیں، پھر اپنا نام لکھا ہے اور پھر تیسرے نمبر پر میرا نام لکھا ہے، تو یہ انتہائی زیادتی انہوں نے کی ہے میرے ساتھ۔ اس نے خط کو سامنے رکھا اور خط کو پھاڑ دیا، وہیں پر حضور کے خط کو پھاڑا۔ قاصد نے واپس پہنچ کر سارے حالات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے۔ حضور نے فرمایا اس نے خط کو چاک نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو چاک کر دیا ہے۔ اب وہ غصے میں تھا، اور غصے میں اتنا تھا کہ اس نے حمص کی طرف ایک خط لکھا وہاں کے گورنر کو: میں تمہیں آرڈر جاری کرتا ہوں کہ جاؤ، جا کر محمد کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ وہ 2 اشخاص پر مشتمل قافلہ گیا حضور کو گرفتار کرنے کے لیے، جا کر بتایا کہ شہنشاہ ایران کسریٰ سیخ پائے، غصے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی دھمکیوں سے حضور نے کیسے مرعوب ہونا تھا؟ 10,000 کے لشکر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جو ہے وہ تہس نہس کیا ہے۔ حضرت عمر جیسے دربار میں بیٹھے ہوں اور ان کے بندے آ کر یہ تڑی لگائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اب جو ایک تربیتی بات بھی اس میں، حضور کو ان کی شکلیں بڑی عجیب سی لگی۔ ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی اور ان کی مونچھیں جو تھی وہ بڑی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے چہروں کی طرف دیکھا، فرمایا کیا حلیہ بنا رکھا ہے اپنے چہروں کا۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو داڑھی ہے یہ مرد کا زیور ہے، اسلام کی بات نہیں ہے۔ جو بندہ اسلام میں آئے گا داڑھی رکھے، یہ مرد کا زیور ہے داڑھی۔ اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو۔ انہوں نے یہ کہا، حضور نے جب پوچھا نا حلیے کیا بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ کسریٰ کو اپنا رب مانتے تھے۔ اب رب کا حکم کیا تھا؟ اس رب کا کہ داڑھی منڈاؤ، مونچھیں بڑھاؤ۔ حضور نے فرمایا لیکن میرے رب کا حکم یہ ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ، اترواؤ۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ حضور کا حکم ہے یا خسرو پرویز کا حکم 2023 میں کس کا چل رہا ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرفتاری کے حوالے سے میں کل فیصلہ سناؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میری گرفتاری کو چھوڑو، 2 دن گزرے نا، حضور نے فرمایا میری گرفتاری کو چھوڑو اور جا کر اس بازان کو بتاؤ، وہ وہاں کا گورنر تھا، اس کو بتاؤ کہ آج رات میرے رب نے اس کے رب، ان کے فارس کے کسریٰ تھا، اس کا کام تمام کر دیا ہے، میرے رب نے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ سن کر وہ 2 اشخاص جو گرفتار کرنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے آگاہ کیا بازان کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہی نہیں تھا کہ حضور کا فرمان غلط ہو جائے، تو وہ بھاگ کر خسرو پرویز کے پاس پہنچے۔ پتہ چلا کہ آج کی رات اس کے بیٹے نے اس کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی سچ ہو گئی کہ اصل میں اس نے ہمارا خط چاک نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو چاک کر دیا ہے۔ جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پاور عطا کی تھی تو یہی کیسر و کسریٰ یعنی موجودہ امریکہ، آپ اسے کہہ لیں، ایسا ہی ہے نا، غیر۔ تو آج تو مسلمان ڈرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن وہ ایمان کی وہ قوت نہیں ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ امیر المومنین تھے تو کیسر و کسرا کے قاصد آئے تھے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. تو حضرت فاروق اعظم کی جب بارگاہ میں وہ آئے نا تو انہوں نے سپاہیوں سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ سلامت کا دربار کہاں پہ ہے، محل کہاں پہ ہے؟ تو حضور کے صحابہ نے بتایا کہ یہ کون ہوتا ہے بادشاہ سلامت، اور محل کس کو کہتے ہو؟ یہاں پر کوئی بادشاہ سلامت اور کوئی محل نہیں ہوتا. سامنے یہ کچی دیواروں والی مسجد نبوی دیکھ رہے ہو، یہی ہماری پارلیمنٹ ہے اور یہیں پر ہمارے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور اس میں جو ہمارے امیر المومنین فیصلے کرتے ہیں نا مسلمانوں کے، ان کی مصروفیات کا تم پوچھ رہے ہو. وہ بکریاں چرانے جنگل میں گئے ہوئے ہیں، وزیر اعظم بکریاں چرانے جنگل میں گئے ہوئے ہیں. ایران اور روم کے جو دونوں قاصدین تھے وہ جب جنگل میں گئے، حضرت فاروق اعظم کو گرمی ستا رہی تھی، آپ اینٹ کا تکیہ بنا کر اس پر آرام سے سو رہے تھے. وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ جو کیسر و کسرا کے نرم و گداز بستروں پر ہمیں سکون کی نیند نہیں آتی، عمر بن خطاب یہ مسلمانوں کا امیر المومنین اینٹ کا تکیہ بنا کر آرام سے سوئے جا رہا ہے. حضرت فاروق اعظم نے جب ان سے بات کرنا شروع کی تو ان کے جسم کانپ رہے تھے بات کرتے ہوئے. تو یہ تھی اسلام کی طاقت جو کیسر و کسرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام جیسا وہ ایمان عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.